हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है दानी बादशाह। मैं हूँ दानी बादशाह की मामा और ये नाश्ता बन रहा है दानी बादशाह का। उसने आज फरमाइश की, मामा आज मैं बॉयल्ड एग लूँगा, साथ प्लेन स्लाइस लूँगा। मैं बोला चलो ठीक है बेटा, आपके लिए मैं ये बनाती हूँ। अपने लिए आज मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं पराठा अंडा खाऊँगी, और मियाँ साहब भी यही के बोल रहे थे कि हाफ़ तुम ले लेना, हाफ़ मैं खा लूँगा, मेरे लिए पूरा एक मत बनाना, आधा आधा खा लेंगे। मैंने बोला चलो डन हो गया। तो है जी, सुबह जब बेटी को स्कूल के लिए उठती हूँ उस टाइम बहुत नींद आ रही होती है। उस टाइम ये होता है कि बस टाइम से मैं पूरे एंड टाइम पे आजकल उठ रही हूँ, क्योंकि रात को बहुत लेट हो जाता है मुझे। बस इसी तरह से सिस्टम चल रहा है, क्योंकि गर्मी है और रात को थोड़ी लेट नींद आती है, तो बस इसी तरह से ही है। तो उस टाइम मैं वीडियो वगैरह कोई भी नहीं बना रही, और मेरी बेटी के पेपर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, सब उसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। है तो ये बन रहा है नाश्ता। तो मैंने बनाया है उसके लिए बनाया है बॉयल्ड एग, और ये स्लाइस उसको मैंने हल्का देसी घी लगा के तो मैंने उसे गर्म किया। साथ मैं दूध बॉयल कर रही थी। दूध हमारा सुबह सुबह ही आ जाता है, तो वो आता है तो मैं साथ ही सुबह दूध रख देती हूँ बॉयल होने के लिए, तो फिर 1-1.5 बजे तक ठंडा हो जाता है। तो ये जी मैं अंडा यहाँ पे छिल रही थी, बड़ा अच्छा छिला गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ठीक बना। नहीं तो अक्सर अंडे ना पानी जाके बॉयल होते वक्त ना टूट जाते हैं या फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो बस मेरा बेटा थोड़ा बड़ा मूडी है, उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए होती है। तो यहाँ पे किचन मैंने रात को ही नीट एंड क्लीन करके सोई थी, क्योंकि मुझे कल सुबह उठ के मैं आराम से उठूँगी। और आंटी आजकल थोड़ा लेट आ रही हैं, ज़रा गर्मी है, हर बंदे की अपने अपने घर में मसरूफ़ियत होती है, कभी इंसान का जल्दी निकलने का दिल करता है और कभी कभी लेट। तो जी मैंने बनाया पराठा अंडा, इसकी मैंने मेकिंग की तो कोई वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने चलो एंड पे ना मैं पे दिखा दूँगी। ऑमलेट बनाया, एलोपिनो ऑमलेट था, साथ में मशरूम्स थे, ऑलिवल्स थे और एलोपिनो तो सच्चाई थी। तो मैंने खाया, मेरे मियाँ साहब ने खाया, हमने नाश्ता बहुत इन्जॉय किया। मेरा बेटा कहता है मैं पराठा भी खाऊँगा। मैंने बोला चलो ठीक है बेटा डन हो गया, थोड़ा सा ले लेना, तो बाकी आप देख लो। तो खैर उसने 1-2 निवाले लेके छोड़ दिया, बच्चे आजकल कहाँ इतना खाते हैं, लेकिन जब मूडी हो तो फिर खा भी लेते हैं। तो मेरा बेटा बहुत मोटी है, बहुत उसके मोट का हम ध्यान रखते हैं। तो अभी साथ में उसको बैठ के स्टडी भी करवा रही थी। छोटी दुनिया उसको तंग करी जा रही थी, पेंसिल उसकी पकड़ी जा रही थी। मैं कहती छोड़ दे दुनिया छोड़ दे, लेकिन मेरी छोटी बेटी माशाल्लाह इतनी माशाल्लाह शार्प है और इंटेलिजेंट इतनी है। शुक्र अल्लाह ताला का, शुक्र अल्लाह ताला का, हर चीज़ अल्लाह ताला अपने हाथ में रखी हुई है और हर इंसान को परफेक्ट बना के भेजता है। और अल्हम्दुलिल्लाह तो यहाँ पे आंटी सफाई वगैरह भी कर रही थी, तो मैंने चलो उनके हल्का फुल्का उनका भी थोड़ा दिखा दूँ कि हमारी आंटी आती हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, हर काम बड़ा दिल से करती हैं, घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन करती हैं। फिर छुट्टी करती हैं, उन्हें पता है मैं नेक्स्ट जाऊँ तो काफ़ी सारा घर मैस हुआ होगा। मैसी इतना इस तरह से नहीं होता कि बहुत ज़्यादा खलारा हो, मतलब ये कह लो फ्लोर थोड़ा गंदा होता है, इस तरह से करके। तो फिर वो एक टाइम पे दो दफ़ा मोपिंग करती हैं, तपड़ियाँ लगाती हैं, ताकि वो जो फ्लोर है ना वाइट हो जाए प्योर। तो फिर जी शाम की चाय मैंने बनाई, और दोपहर खाना हमने स्किप नहीं किया था। दोपहर खाने में हमने खाए थे काले चने और रोटियाँ, और वाइट चावल रात के बने हुए थे, वो मैंने मियाँ साहब को दे दिया। खुद मैंने नहीं नाश्ता खाना खाया दोपहर में, मैंने कहा चलो मैं नगेट्स और चाय पी लूँगी, नगेट्स खा लूँगी, चाय मैं पी लूँगी। तो दोपहर में मैंने नहीं खाया, उसकी वजह ये है कि मैं आजकल थोड़ी बहुत कर रही हूँ डाइटिंग। सुबह मैं खा लेती हूँ, अगर मैं हाफ़ पराठा ले लूँ तो कोशिश करूँ दोपहर में मत खाऊँ, फिर रात को भी एक दफ़ा खाऊँ। और आज मेरा बड़ा इरादा कि स्पेशल चीज़ खाने का दिल चाह था। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वो स्पेशल चीज़ क्या मैंने बनाई बहुत मज़े की बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे डीएम्स करके बताइएगा कैसी बनी थी आपकी। तो जी यहाँ पे 2 किलो मैंने आज करेले भी ख़रीद लिए, और आज थोड़ी बहुत मैंने गाड़ी भी चलाई। मेन रोड पे तो नहीं लेकिन निकली सोसाइटी के अंदर, मैंने 1-2 चक्कर लगाए। थोड़ा ट्रैफिक एरिया में गई, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैनिक नहीं हुई। नहीं तो मैं अक्सर एक गाड़ी सामने से आ रही थी, मैं बड़ी जल्दी पैनिक हो गई, अपनी गाड़ी को फटाफट से मैं साइड पे लगा लेती हूँ, जा पाई तू लंघ जा, मैं आराम से बाहर से गुजर जाऊँगी। लेकिन मुझे बड़ा वो लगता है कि मतलब कोई ना खासा कोई हादसा पेश ना आ जाए। तो जी फिर मैंने केक कट किया, इसके पापा लेके आए हुए थे, तो जी केक शेक कट किया, इनको दिया मैंने हाफ हाफ। एक ही केक था, महंगा गई मैंने एक को दे दी तो लड़ाई हो जाएगी, बेहतर है कि दोनों को दिया जाए आधा आधा करके। ये मैं फादर इन लॉ के लिए चाय लेके जा रही थी, मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया था आप क्या लेंगे, उन्होंने कहा था मैं खाली सिर्फ सिंपल चाय लूँगा, तो मेरे लिए वो मत करना। तो जी बस फिर मैंने नगेट्स मैंने खाए, मेरे बच्चों ने खाए, मियाँ साहब कहते मैं भी नहीं खाऊँगा, बच्चों ने भी एक ही लिए, ज़्यादा नहीं खाए, फिर सारे मैंने खा लिए। मैं कहा जाओ ना खाओ पांडी से बड़ो। तो जी फिर रात की मैंने फिर तैयारी स्टार्ट कर दी कि आज मेरा बहुत दिल चाह था बारबेक्यू बिरयानी खाने का। तो जी मेरे पास सिर्फ ड्रम स्टिक्स का एक पैकेट पड़ा था, चिकन मेरे पास ख़त्म हो गया था, बहुत पहले से चिकन आया हुआ था। तो ये ड्रम स्टिक थे 3-4 बल्कि ड्रम स्टिक्स थे, 2 एक्स्ट्रा बोटियाँ थी। आपने चिकन को पहले कट लगाना, लगा के सिरका लगा के नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख देना, एंड देन इसको आप अच्छी तरह से फ्राई करें।
اس کے بعد آپ نے ایک دہی لینا ہے، 4 سے 5 چمچ سالن کے چمچ ہیں دہی لیں، اس میں آپ نے گارلک سوس ڈالنی ہے، ٹماٹو کیچپ ڈالنی ہے، اور پھر آپ اس میں ڈالیں گے تکہ مسالہ، اور پھر آپ ڈالیں گے نمک، سوکھا دھنیا پاؤڈر، کرنچ چلیز، اور زیرہ ہے تو وہ ڈال دیں، نہیں تو اس کا پاؤڈر ڈال دیں۔ میں نے ہر پاؤڈر ایڈ کر دیا تھا، اور اس کو ڈال کے چکن کو میں نے ڈیپ فرائی کیا اچھے سے، اس کو گولڈن میں نے براؤن کیا کہ جو مجھے کلر پسند ہے۔ ہر بندے کے اپنے اپنے ٹیسٹ ہے، اس کے مطابق آپ اس کو کر سکتے ہو، اور لائٹ براؤن کر لو، لائٹ گولڈن کر لو، سرمئی کر لو، وہ آپ کے اپنے پہ ڈیپینڈیڈ ہے۔ تو جی پھر وہ اس طرح سے کر کے آپ اس کو تھوڑی دیر چکن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں۔ میں نے چکن فرائی کیا، فرائی کر کے اس کو ہلکا سا میں نے پنکھے کے نیچے رکھا 5-7 منٹ کے لیے، اور دین میں نے اس کو بھی فریزر میں رکھ دیا تاکہ اس کے اندر نا اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے، دہی پتہ پھر خراب نہ ہو جائے۔ پھر ریڈ چلی پاؤڈر میں نے اس میں ایڈ کیا، اور ڈال کے میں نے اس کو پھر اچھے سے میں نے اس کو دہی کو مکس کیا، مکس کر کے میں نے پھر ساری کوٹنگ وغیرہ کی چکن میں۔ تو اتنا مزے کا بنتا ہے، میں کہتی ہوں میری نانو بناتی تھی تو مجھے یاد نہیں تھا کہ میری نانو اس طرح سے بناتی تھی یہ والا چکن۔ سوکھا دھنیا پاؤڈر بھی ڈالا، گرم مسالہ پاؤڈر بھی ڈالا، میں بھول گئی میں نے کیا کیا ڈالا، لیکن میں نے اس میں ڈالا تھا نمک، لال مرچ کا پاؤڈر، گرم مسالہ پاؤڈر، سوکھا دھنیا پاؤڈر، گرین چلیز کا پاؤڈر ڈالا میں نے، اور ساتھ میں ڈالا ٹماٹو کیچپ اور گارلک سوس ڈالی، بس ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے میں نے پھر اس کو مکس کیا، مکس کر کے میں نے پھر چکن پہ لگا کے اس کو میں نے پھر تھوڑی دیر کے لیے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے میں نے رکھ دیا۔ اگر آپ لیٹ ایک دن پہلے لگاتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ بہت ہی اچھا جو سا ہے نا وہ نمک مرچ ساسز وغیرہ بہت اچھے جن سے نا وہ مکس اپ ہو جائیں گے، بڑا اچھا رچ جائے گا۔ تو جی جہاں پہ دہی آپ نے بس تھوڑا سا لینا، اتنا آپ نے دہی نہیں لینا۔ مجھے تھا کہ زیادہ دہی تھا لیکن کم دہی لگ رہا تھا، لیکن مجھے تھا بعد میں پتہ لگا نہیں بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کے اچھی طرح سے آپ نے کوٹنگ وغیرہ کر کے مکس اپ کر کے آپ نے پھر اس کو 2 سے 3 گھنٹے کے لیے رکھ دینا۔ تو اس کے ساتھ میں نے پھر یہ کیا کہ بیٹی کو پیپر کی تیاری بھی کروائی، اور ساتھ میں نے آٹا بھی گوندھ کے رکھا۔ فادر ان لو تو میرے چاول نہیں کھاتے رات میں، تو ان کے لیے میں نے پھر سالن پڑا ہوا تھا مٹن کا، تو میں نے وہ ہلکا سا گرم کر کے میں نے پھر ان کو روٹی کے ساتھ دے دیا، اور بچوں نے کہا ہم نے بھی چاول نہیں کھانے تو آپ ہمیں آملیٹ بنا دیں۔ میں نے بولا ٹھیک ہے ڈن ہو گیا۔ تو بچوں کو میں نے پراٹھا بنا کے دیا تھا، میں نے آملیٹ بنا کے ان کو رات کو کھانا دے دیا۔ یہ پھر چکن میں نے اپنے لیے اور اپنے میاں صاحب کے لیے میں نے بریانی بنا لی۔ میں نے کل دوپہر کو میرے فادر ان لو دوپہر میں چاول کھا لیتے ہیں، رات میں وہ نہیں کھاتے کہ ہے رات گزارنی مشکل ہو جاتی ہے، رات کو جلدی چاول ہضم ہوتے ہیں، پھر رات کو لیٹ نائٹ بھوک لگتی ہے اس طرح سے کر کے، اور پھر وہ لیٹ نائٹ کھانا نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اسٹمک اس سے اپسیٹ ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو پھر دوپہر میں وہ چاول بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں۔ میں نے تو چاول اتنی کوانٹٹی میں بنا لوں گی چلو رات میں نہ کھائیں تو دوپہر میں وہ چاول نہ پھر کھا لیں گے، باربیکیو والے رائس، باربیکیو چکن رائس کو پھر آرام سے کھا لیں گے۔ تو پھر رائتا سیلڈ وغیرہ ہو تو پھر شوق سے وہ کھا لیتے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو جی میں نے اپنی نانوں سے تو نہیں سیکھا تھا، یہ میری چھوٹی والی خالہ تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ نانو ہوتی ہے ایسے بناتی ہیں۔ تو جی بس پھر میں نے پھر یہی کیا، اور پھر میں نے ایک طرف میں نے چاول کی تیاری اسٹارٹ کر دی۔ چاول میں نے 2 کپ پہلے سے بھگو کے رکھ لی تھی، کیونکہ ہم دونوں میاں بیوی کو اتنے چاول انف ہوتے ہیں، مطلب کر لو ایک ٹائم سے ہم 2 سے 3 ٹائم اتنے چاول کھا لیتے ہیں 2 کپ چاول کے۔ پھر میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا، پیاز کو میں نے باریک باریک کاٹ کے آئل میں نے اس کو گولڈن براؤن کیا، اس میں نے ڈالے ٹماٹر، 2 عدد ٹماٹر تھے میڈیم سائز کے، وہ میں نے باریک باریک کاٹ کے ڈالے، اور ساتھ میں نے 1 کھانے کا چمچ ڈالا میں نے لہسن کا پیسٹ ڈالا، اور 1 چمچ میں نے ادرک کا پیسٹ ڈال کے اس کی سے میں نے بنائی کی۔ بنائی کرنے کے بعد میں نے پھر اس میں ڈال دیا نمک، لال مرچ کا پاؤڈر، تھوڑا سا اتنی سی کوانٹٹی میں ڈالیں کہ آپ کے چکن میں بھی سب کچھ چیزیں موجود ہیں، یہ نہ ہو جو آپ چاول اور چکن مکس کرنے لگے تو وہ پھر وہ ہو جائے سیاپا نہ پڑ جائے مصیبت نہ پڑ جائے۔ تو سوکھا دھنیا پاؤڈر، بریانی مسالہ اینڈ گرم مسالہ آپ ثابت ڈال کے اس کو نا آپ نے اس طرح سے اپنے بریانی سمپل بنا لینی ہے۔ تو جی چاول بہت مزے کے بنتے ہیں، میں کہتی ہوں کیا آؤٹ کلاس بنتے ہیں۔ اگر آپ اس کو شوربے والے آئٹم سے ابھی کھائیں تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، یقین جانے بہت ہی مزہ آئے گا۔ اور اس ٹائم پیریڈ میں مجھے 1000 ٹائم بچوں نے تنگ کیا، میں کبھی چولہا چلا رہی ہوں تو کبھی چولہا بند کر رہی ہوں، کبھی چولہا چلا رہی ہوں کبھی چولہا بند کر رہی ہوں۔ یقین جانے ویڈیو میں اتنی لمبی ویڈیو اس لیے تھی کیونکہ میں ویڈیو آن کر کے بھول جایا کرتی تھی، اور پھر مامی یاد تھا اوہو میں تو ویڈیو میری آن ہو گئی، میری بیٹی کے جو آج کل شوز کا ایشو چل رہا ہے، شوز اتار دو شوز پہنا دو، سافٹی پہنا دو سافٹی اتار دو، بس وہ ایک ہی اس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے نیو سافٹی اس کی آئی ہوئی ہے، تو وہ تھوڑا اس کو بڑا پیار سے مطلب لے کے چل گیا ہے میری سافٹی اس طرح سے کر کے۔ تو بس جی
یہ چیزیں وغیرہ ہیں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں رات میں ٹائم کھانا بناؤں، دن میں نہ بناؤں، کہ اتنی کوئی گرمی ہوتی ہے سچ میں میرا تو دل اتنا گھبراتا ہے نا گرمی میں تو کہتے گرمیاں تو آئیں نہ میٹھا میٹھا موسم پورا سال رہے کیا آئے یار، مزے رہے آپ کے۔ پھر اگر اس طرح سے رہے گا تو پھر آپ کو پھر باقی چیزوں سے تھوڑی محروم ہونا پڑے گا، جیسے سادہ گرمی ہو تو آپ کے کچھ چاول کہہ رہی ہوں گندم ریڈی ہوتی ہے، گندم سے پھر آٹا بنتا ہے، اور اگر زیادہ سردی ہو جائے پھر آپ کے چاول ریڈی ہوتے ہیں، بس پھر آپ کو بڑی جگہ پہ چیزوں میں کمپرومائز جسٹ کرنا پڑتا ہے۔ پہلا ٹائم پیریڈ بہت اچھا تھا جب منو سلوا آتا تھا تو انسان کھا لیتے ڈیلی بیسس پہ، تو ہر نئی چیز کھائی جاتی، ہم انسانوں کی عمر چسکے لگ گئے ہیں، کبھی بریانی کھانے کا دل چاہتا ہے تو کبھی شورما کھانے کا دل چاہتا ہے تو کبھی برگر کھانے کا، بس اسی طرح سے ہی ہے۔ اور جی آج ہم سب مل کے اپنے ملک کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، دشمنوں کے شر سے دور رکھے، حاسدوں کے حسد سے دور رکھے، اور ہمارے ملک میں جو دشمن ہیں ان کو نستہ نبود کر دے، اور اتنی جدوجہد مشکلوں سے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کو حاصل کیا تھا، میں کہتی ہوں کہ مطلب بہت مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں جتنا شکر ادا کرنا چاہیے اتنا کم ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ ہم سانس کھل کے لے سکتے ہیں، کھانے پینے کا ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے کا، اندر باہر آنے جانے کا ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انڈیا والوں کو غرق کرے، نستہ نبود کرے، یہودیوں کو، ہندوؤں کو بد دعائیں نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہماری جو دعائیں ہیں نا وہ قبول کر لے، اور ان کے حق میں ان کے لیے بد دعائیں لگیں ہیں، بیچارے ہمارے فوجی لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کا کہ مر جائیں انڈیا کے سارے فوجی، ایک دفعہ منہ کے بل گرے انڈیا کو بھی سمجھ آئے گی کہ اس سے پنگا لیا تھا ہے۔ تو یہاں پہ جی بس اتنی ہی باتیں کرتے کرتے میری بریانی جو سی تھی وہ ریڈی ہو گئی، چاول ڈال کے میں نے پھر کلر فوڈ ڈال کے میں نے ہری مرچ ڈال تک اس میں سے خوشبو ہے بڑی اچھی ہے دم پہ، اور سائڈ میں نے کوئلہ نہ گرم کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا، تو کوئلے کا مجھے لگا کہ پیس بڑا ہو گیا، لیکن میں نے کہا یار کوئی بات نہیں جانے دو، نیکسٹ ٹائم جو ہے نا میں دوبارہ اسی کو یوٹیلائز کر لوں گی، اس کو میں ویسٹ نہیں کروں گی۔ تو یہاں پہ میں نے چکن کو پھر اسٹیم کیا، 1-1.5 گھنٹہ اسٹیم میں بڑے اچھے سے چکن میری کوک ہو گئی ہوئی تھی، اسٹیم کرنے کے بعد اس کو ایک الگ سے برتن میں نکال کے آپ اسے کوئی لے کے دھواں دیں۔ یہاں پہ میری موبائل کی بیٹری فل ڈیڈ ہو گئی تھی، یقین جانے یہ مت سمجھے گا کہ چکن شاید بلیک ہو گیا تھا، کچھ بلیک نہیں ہوا تھا، بہت اچھا مزے کا کلر تھا، لیکن یہ تھا کہ میرے موبائل کی نا وہ جو بیٹری تھی نا وہ بالکل ختم ہو چکی تھی، اس کی فلیش لائٹ آن نہیں تھی، تو پھر میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دھواں دیا اس کا کوئلے کا، اور بہت مزے کی بنی، میں کہتی ہوں کہ بس چس آ گئی تھی، بہت مزہ آیا تھا۔ اور یہاں پہ میں کیمرہ رکھ کے بھول کے چلی گئی تھی کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں، اور شاید میں نے اسٹاپ کر دیا، لیکن اسٹاپ نہیں ہوا، شارٹ سے میں کلپس لیتی ہوں اور میں پھر اس کو پھر ایڈٹ کرتی ہوں، اینڈ دین میں اس کو پھر ایک لمبی ویڈیو بناتی ہوں، تو بس اسی طرح سے میری ساری زندگی سارا دن میرا چلتا رہتا ہے، صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، شام کب ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ اس ٹائم میں بچوں کو کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہوں، اتنی کوئی ہیٹک روٹین ہوئی ہوئی ہے نا، بس جب گرمیاں ختم ہوں گی تھوڑا موسم بہتر ہوگا، تھوڑی سکون آئے گا، سہولت ہوئے گی، ہائے اللہ میں کہتی ہوں اتنے مزے کے چاول بنے تھے نا، تھوڑے ہیوی ہوتے ہیں گرمی میں، آپ لائٹ ویٹ کھانا کھائیں مزے کے لگتے ہیں، لیکن اتنے ہیوی کھانا بھی انسان کو نہیں کھانا چاہیے، لیکن کبھی کبھار چلتا ہے یار، بریانی چیز ہی ایسی ہے، یہ دیکھیں کتنا مزے کا جو تھا نا دھواں میرا نکل رہا تھا، اور بڑی خوشبو پورے گھر پہ پھیلی ہوئی تھی باربیکیو کی، تو ہمارے جو تھے اوپر والے وہ مجھے ہمیں کہتے ہیں آپ باربیکیو کر رہے ہیں، میں کہا نہیں بیٹے میں باربیکیو بالکل نہیں کر رہی، میں نے بنائی باربیکیو بریانی، تو جب میں نے پھر پلیٹ ریڈی کی، یہ میں نے پلیٹ دینی تھی اوپر والوں کو، تو میں نے کہا پہلے یار میں ان کی پلیٹ ریڈی کر لوں، پھر ان کو دے دوں، پھر میں اپنے لیے آرام سے ریڈی کر کے آرام سے اپنے میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کھاؤں گی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس کو پلیز لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، بہت سارا پیار دیجیے گا، اوکے جی، اللہ حافظ۔